بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس کی وجہ سے اس سال عید الفطر عام سالوں سے بالکل الگ ہوگی۔ عید الفطر کی نماز اور عید کی تیاری سے متعلق ایسا کبھی سوچا بھی نہیں گیا تھا، لیکن اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے ہمیں اس حال میں خوش رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت کا بنیادی حکم تسلیم و رضا ہے۔ موجودہ حالات میں کورونا وائرس کے بڑھتے اثرات اور لاک ڈاؤن کے قانون کے پیش نظر عید کی تیاری اور نماز کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم عید کی خوشی میں شریک بھی ہوں اور قانون شکنی اور بیماری کے اثرات سے بھی بچ سکیں۔ اس لیے جیسا کہ علماء و دانشوران ملت کی طرف سے اپیل کی جا رہی ہے کہ عید سادگی کے ساتھ منائی جائے۔ آخر رمضان میں عید کی خریداری کے لیے بازاروں میں جو بھیڑ ہوتی ہے، یہ یقیناً ملکی قوانین کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ بیماری سے کھیلنے جیسا ہوگا۔ اس لیے موجودہ حالات میں یہی بہتر ہے کہ عید کی خریداری کم سے کم کی جائے اور گھر میں موجود اچھے کپڑوں میں عید کر لی جائے۔ نئے کپڑے کو عید کے لیے لازم نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ نئے کپڑے یا موجودہ کپڑوں میں سے عمدہ اور بہترین کپڑے پہننا مستحب ہے، اس لیے موجودہ کپڑوں میں سے عمدہ پہن کر اس مستحب کام پر عمل کر لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عید کے دن لوگوں سے ملنے جلنے میں بھی احتیاط سے کام لیا جائے، اور جس طرح اب تک سوشل ڈسٹینسنگ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، عید میں بھی اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ عید کی مبارکبادی میں لوگوں سے مصافحہ کرنے اور گلے ملنے سے بچا جائے۔ جہاں تک عید کی نماز کا مسئلہ ہے تو ابھی کئی دن باقی ہیں، ممکن ہے کہ اس میں کچھ ڈھیل ہو جائے اور عید کی نماز کے لیے کوئی بہتر راستہ پیدا ہو جائے، خدا کرے کہ ایسے ہی ہو۔ لیکن اگر کوئی واضح راستہ نہیں نکلتا ہے تو اس صورت میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ملک کو اس وقت 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 گرین زون، اورنج زون اور ریڈ زون۔ گرین زون اور اورنج زون میں کافی نرمی برتی جا رہی ہے، ہر قسم کی دکانیں کھل رہی ہے، میت میں بھی 20 لوگوں کو اور شادی کے موقع پر 50 لوگوں کو شریک ہونے کی اجازت مل رہی ہے۔ بازاروں میں بھی چہل پہل دکھائی دیتی ہے۔ ایسی صورت میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ملکی سطح پر نہیں بلکہ علاقائی سطح پر ضلع انتظامیہ اور مقامی پولیس تھانے سے 50 آدمی یا 100 آدمی کے ایک ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت حاصل کی جائے۔ اگر اجازت مل جائے تو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے اس کا ایسا نظام مرتب کیا جائے جس میں قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، اور مسجدوں میں، اسی طرح پبلک مقامات پر، مدرسہ، شادی خانہ اور اس طرح کے مقامات میں جتنے لوگوں کی اجازت مل جائے وہاں عید کی نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ اگر اس طرح کی بھی اجازت نہیں ملتی ہے تو ایسی صورت میں جس طرح جمعہ کا نظام اب تک قائم ہے اسی طرح عید کی نماز ادا کی جائے، اس لیے کہ جمعہ کی جو شرطیں ہیں وہی عید کی بھی شرطیں ہیں۔ جن لوگوں پر جمعہ ہے انہی پر عید ہے۔ جس طرح ایک شہر میں کئی جگہ جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے، بالکل اسی طرح ایک شہر میں کئی جگہوں پر عید کی نماز بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے گھروں کے اس حصے میں جہاں پر باہر سے آنے کی اجازت ہو وہاں پر عید کی نماز ادا کر لی جائے، اور اگر ضرورت سے زائد لوگ جمع ہونے کا اندیشہ ہو تو کچھ لوگوں کو باہر بلا کر دروازہ بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اذن عام کا مسئلہ فوت نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ بارش وغیرہ کے عذر کی وجہ سے عیدگاہ کے بجائے مسجد میں عید کی نماز پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عذر کی وجہ سے جگہ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب عید کی نماز مسجد میں ہوگی تو سارے لوگ ایک مسجد میں نہیں سما سکیں گے، اس لیے کئی ساری مسجدوں اور دوسرے مقامات پر عید کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہوگی۔
اسی طرح سنن بیہقی میں ایک حدیث ہے کہ اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید کی نماز فوت ہو جاتی تو وہ گھر والوں کو جمع کر کے عید کی نماز پڑھاتے تھے۔ اس سے بھی گھر میں اور دوسرے مقامات پر عید کی نماز ادا کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ دوستوں، لیکن جہاں پر امام کے علاوہ 3 لوگ نہ ہو وہاں عید کی نماز ادا نہ کی جائے، وہ حضرات کسی دوسری جماعت میں شریک ہونے کا نظم بنا لیں، اور اگر کوئی نظم نہ ہو سکے تو گھر میں 2 رکعت کر کے 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں۔ یہ نماز عید کا بدل تو نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ جن سے عید کی نماز چھوٹ جائے وہ چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ جن جگہوں پر جمعہ کی شرائط نہیں پائے جاتے ہیں اور وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہاں کے لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے دوسری بستی میں جاتے تھے، تو ایسے لوگوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ وہ لوگ اس دن اپنے گھر میں یا مسجد میں عید کی نماز نہیں پڑھیں گے، اور اگر چاہیں تو وہ حضرات بھی چاشت کی 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر گھر میں عید کی نماز ہو رہی ہے تو خواتین بھی عید کی نماز میں شریک ہو سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین عید کی نماز میں شریک ہوتی تھیں۔ جس طرح جمعہ کی نماز میں خواتین شریک ہو سکتی ہے، اسی طرح عید کی نماز میں بھی خواتین شریک ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کہ گھر سے باہر مسجد میں نماز کے لیے خواتین کے نکلنے کی جو ممانعت ہے، اس کی وجہ فتنہ ہے۔ یہاں پر جب نماز گھر میں ہو رہی ہے تو کوئی فتنہ نہیں ہے، اس لیے گھر میں اگر عید کی نماز ہو تو خواتین بھی اس میں شریک ہو سکتی ہے۔ اگر ایک جگہ کوئی شخص عید کی نماز پڑھا چکا ہے تو اب وہ دوسری جگہ جا کر عید کی نماز کی امامت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا واجب ادا ہو چکا ہے۔ اگر وہ دوبارہ عید کی نماز پڑھے گا تو وہ نفل نماز ہوگی، جبکہ اس کے پیچھے پڑھنے والے کی نماز واجب ہے، تو یہ نفل پڑھنے والے کی امامت میں واجب پڑھنے والوں کی اقتدا ہوگی، جو کہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عید کی نماز اور جمعہ کی نماز میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ شرط ہے، عید کی نماز میں خطبہ شرط نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز میں خطبہ مسنون ہے، اور جمعہ میں خطبہ نماز سے پہلے ہے اور عید میں خطبہ نماز کے بعد ہے۔ خطبہ اگر زبانی یاد ہو تو زبانی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ عید کی نماز جمعہ اور عام نمازوں سے تھوڑی مختلف ہے، لیکن اتنی مشکل نہیں ہے کہ جو لوگ جمعہ پڑھا سکتے ہیں وہ عید کی نماز نہ پڑھا سکے۔ عید کی نماز بھی عام نمازوں کی طرح ہے، صرف عید میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب عید کی نماز واجب ہے، اس لیے نیت کریں کہ 2 رکعت عید الفطر واجب پڑھتا ہوں 6 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، اور مقتدی حضرات بھی ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ ثنا کے بعد امام صاحب 3 تکبیر کہے، ہر تکبیر میں ہاتھ کو کان کی لو تک لے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ کان تک لے جا کر باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام قرات کرے، پھر رکوع سجدے کے بعد امام دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا اور قرات شروع کرے گا۔ قرات سے فارغ ہونے کے بعد امام 4 تکبیر کہے گا۔ ہر تکبیر کے بعد امام اور مقتدی حضرات ہاتھ کو کان کی لو تک لے جائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں گے۔ چوتھی تکبیر پر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ ہاتھ اٹھائے بغیر سیدھے سب لوگ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد معمول کے مطابق نماز ہوگی۔ نماز کے بعد دعا کرے، اور دعا کے بعد امام صاحب 2 خطبہ دے۔ خطبے کے لیے ممبر کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ممبر کی جگہ کرسی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ عید کا خطبہ سنت ہے، لیکن اس کا سننا واجب ہے۔ اگر امام خطبہ دیکھ کر دے سکتا ہو تو دے، ورنہ دونوں خطبے میں سورہ فاتحہ اور جو صورتیں یاد ہوں وہ پڑھ لے، اس طرح خطبہ ادا ہو جائے گا۔ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے آہستہ سے تکبیر تشریق پڑھنا مسنون ہے۔ اسی طرح عید کے خطبے میں جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو تو پہلے 9 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، پھر خطبہ شروع کرے۔
اسی طرح دوسرے خطبے میں پہلے 7 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، اگر خطبہ نہ دیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، عید کی نماز ادا ہو جائے گی۔ عید کی نماز کے بعد مصافحہ ثابت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے، اور موجودہ حالات میں جبکہ کورونا ہاتھ کے ذریعے پھیل سکتا ہے تو زیادہ ضروری ہے کہ نماز کے بعد مصافحہ سے پرہیز کیا جائے۔ کوشش کی جائے کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے، بلکہ بہتر ہے کہ 2-4 دن پہلے ہی ادا کر دیا جائے تاکہ غرباء و مساکین بھی سکون کے ساتھ عید کی نماز کی تیاری میں لگ جائیں۔ تو محترم دوستو، یہ تھی وہ چند معروضات جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ رمضان المبارک کی جتنی خیر اور جتنی برکتیں ہیں وہ تمام ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو شرف قبولیت بخشے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، اور عید الفطر کے بعد تمام امت مسلمہ کو معافی کا پروانہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔